بھارت کے اندر، اس دیش کے اندر جانوروں کے نام پر مارا جا رہا ہے. اس دیش میں ٹوپی دیکھ کر، داڑھی دیکھ کر، داڑھی پکڑ کر کھینچ کر مارا جاتا ہے. اور ٹرین کے اندر بیٹھو تو وہاں پر جو رکشک ہیں، رکشک، وہ ظالم، وہ بے وقوف، ان زہر پھیلانے والے میڈیا والوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ایک پولیس والا ٹرین کے اندر گھس کر پوچھتا ہے واٹس یور نیم، تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام کفیل ہے. چہرے پہ داڑھی ہے تو فوراً گولی سے داغ دیتا ہے. 3 مسلمانوں کو ابھی مارا گیا جے پور ممبئی ایکسپریس ٹرین کے اندر، گھس کر نام پوچھ کر مارا گیا اور یہ کہا کہ تم کو اس دیش میں رہنا ہے تو تم کو مودی یوگی کرنا ہوگا. ارے بھارت مودی یوگی کے باپ کا نہیں ہے، یہ دیش یہاں کے جنتا کا ہے، یہاں کی مٹی یہاں کے عوام کا ہے. یہ تو جناب، یہ تو خود بہروپیے یاد ہے ادھورے، یہ مکمل ان کی زندگی نہیں ہے. اپنے بیویوں کو، ایک نے تو بیوی کی نہیں، اس کو بیوی اور بچے کا کیا پتا. جن لوگوں کو مارا گیا گولیوں سے، ان کے گھر میں 6 بیٹیاں، ان کی پرورش کون کرے گا؟ پوچھو اس کانسٹیبل سے. اور اس طرح کے نفرت پھیلانے والے ان میڈیا والوں سے کہ نفرت دکھانا بند کرو خدا کے واسطے. یہ حالت اس دیش کے اندر مسلمانوں کی پوری جناب نیشنل لیول پر سب کے سب منہ میں تالے لگائے ہوئے، کوئی نہیں بول رہا ہے ظلم کے خلاف. کون بولے گا ظلم کے خلاف؟ کیا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بلند ہے؟ اے مسلم لیڈروں، مسلم دانشوروں، یاد کرو محمد الرسول اللہ کے 20 سال کی عمر کو. آپ علیہ السلام 20 سال کی عمر کے ہیں، نبوت نہیں ملی ہے، ایک جوان ہے، ایک ہٹے گٹے ہیں. محمد الرسول اللہ کے پاس ایک فریادی آتا ہے. آپ علیہ السلام کا کوئی سماج میں بڑا مقام بھی نہیں ہے. اس وقت میں آپ تجارت کرتے تھے. 20 سال کی عمر میں محمد الرسول اللہ کے پاس ایک مظلوم شخص پہنچتا، ایک مظلوم انسان پہنچتا. آج ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھنے والے، آج بڑی بڑی لمبی تقریریں کرنے والے، آج اپنے یہ جتنے بھی مسلم کنٹریز کے بڑے لیڈران ہیں جو کرسی اقتدار میں ہیں، جو نبی کے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ. نبی نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی. ہمارے نبی نماز پڑھ بتانے والے، آپ علیہ السلام اللہ کے پیغام سمجھانے والے نبی اور رسول تھے، تو آپ علیہ السلام ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ایک مسیحا بھی تھے. آپ علیہ السلام کے پاس 20 سال کی عمر میں ایک مظلوم آتا جن کا نام زبید تھا. آپ سے کہا کہ محمد ابن عبداللہ، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے پیسے نہیں مل رہے، میرے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، مجھے ٹارچر کیا جا رہا. آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون شخص ہے جو تم پر ظلم کر رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ عاص بن وائل ہے جو آپ کے علاقے کا ہے، آپ کے شہر کا ہے. محمد الرسول اللہ نے مکہ کے تمام رئیسوں کو اور سرداروں کے پاس گئے اور آپ نے بلا کر کے کہا کہ ان کے اوپر ظلم ہوا، یہ مظلوم ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے. کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟ تمام کے تمام قبیلے کے سرداروں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ یقیناً اگر کسی پر ظلم ہو تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ بناؤ ایک تنظیم، بناؤ ایک سنگٹھن. آپ علیہ السلام کی نگرانی میں ایک سنگٹھن بنایا گیا، ایک تنظیم بنائی گئی. تنظیم کا ناجائز استعمال کرنے والے نبی کی تنظیم بنی تھی مظلوم کو انصاف دینے کے لیے. تو آپ نے ایک تنظیم بنائی، اس تنظیم کا نام حلف الفضول رکھا گیا. اور آپ نے اس تنظیم کا نرمان اور اسٹیبلش اس لیے کیا تھا تاکہ کسی پر بم برسایا جائے، کسی پر ظلم ہو، کسی پر زیادتی ہو، کسی معصوم کو مارا جائے، کسی نہتھے کو کے اوپر ظلم و زیادتی ہو تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انصاف کی آواز لگائی جائے. تو آپ نے اس تنظیم کے بینر تلے
زبید کو انصاف دلایا. عاص بن وائل بڑا خاندان والا، بڑا پیسہ والا تھا جناب. آپ علیہ السلام اور سارے تنظیم اور سارے قبیلے کے سردار گئے. عاص بن وائل یہ ٹھیک نہیں ہے، تم ان کا پیسہ لوٹاؤ، ان کا جو بھی حق ہے تم پر تم ان کو پہنچاؤ. تو آپ علیہ السلام نے وہ تنظیم بنائی تھی لوگوں کے انصاف کے لیے. آج ہم مسلمان کسی مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں؟ نہیں دلا پاتے. نہ ہمارے نیتا دلا پاتے، نہ ہمارے دانشور دلا پاتے، نہ ہمارے تنظیم کے لوگ دلا پاتے. یہودی اپنی نسل کے لیے 38 تنظیمیں بنایا ہوا ہے. 38. ایک تنظیم کا کام تعلیم پر محنت کرنا، دوسری تنظیم کا کام تجارت پر محنت کرنا، تیسری تنظیم کا کام ایجوکیشن پر محنت کرنا، چوتھی تنظیم کا کام سوشل ورک پر کام کرنا. یعنی 38 تنظیمیں ایسی بنی. کب سے؟ آج سے نہیں، 1915 سے. تب جا کر یہودی آج پوری دنیا کے اوپر قابض ہے. ورنہ یہ یہودی کون؟ سب سے زیادہ غلامی کرنے والی قوم. اللہ نے، ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے نماز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم مغضوب علیہم. اے اللہ اس قوم کی طرح اس قوم میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ ہمیں پر، گائیڈ اس ٹو دی رائٹ پاتھ ٹو دی اسٹریٹ وے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کی نعمتوں کی بارش ہوئی. غیر المغضوب، اے اللہ اس قوم کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. مغضوب علیہم سے مراد یہودی. مغضوب علیہم، قیامت تک اللہ نے کہا کہ یہ ایسی قوم ہے جو رسوا رہے گی، ذلیل رہے گی. لیکن بتاؤ مسلمانوں دنیا کے، کیا یہودی رسوا ہے آج دنیا میں؟ امریکہ بھی ہاتھ بڑھایا ہوا ہے اسرائیل سے. کیوں؟ اس کے شاندار ہونے کی وجہ سے، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے. ورنہ اللہ کا بھی جھوٹ، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن پتہ ہے کہ آج عزت ان کو کیوں مل رہی ہے؟ یہودیوں کو، یہودی اور کرسچن کے ذریعے. یہودی 1904 تک، کیا آپ یوں کہیے کہ 1947 تک جب ہمارا ملک آزاد ہوا غلامی کی زندگی گزارتے تھے. لیکن جب ملک اسرائیل کے اندر گولڈا مائرہ ایک لیڈی پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے ہتھیار خریدنا شروع کیا. تو لوگوں نے، میڈیا والوں نے پوچھا کہ میڈم آپ بھوک مری میں لوگوں کو چھوڑ کر، بھوک میں ڈال کر آپ ہتھیار خرید رہے ہیں. تو اس لیڈی عورت نے کہا کہ اس سوال کا جواب آگے 5 سال کے بعد دوں گی. تو 1947 میں سوال کیا، 1947 میں ہتھیار خریدے. تو ہتھیار خریدنے کے بعد جنگ ہوئی. تنے تنہا ملک اسرائیل نے 6 ملکوں کا سامنا کیا، مقابلہ کیا اور سب کو ہرا دیا. 6 سال کے بعد، 5 سال کے بعد میں اس لیڈی سے پوچھا گیا. اس لیڈی نے پھر جواب دیا کہ آؤ میں اب جواب دیتی ہوں کہ میں نے کیوں خریدے تھے ہتھیار اور اپنے ملک کے لوگوں کو بھوک میں، تنگی میں کیوں ڈالا تھا. میں نے اپنی کتاب میں، میں نے اپنے اسکول کے زمانے میں پڑھا ہے، پوری دنیا میں قلیل مدت میں، 23 سال کے قلیل مدت میں پوری دنیا کے اندر اگر کسی کا ماننے والا ہے پایا جاتا ہے ہر جگہ پر، کونے کونے پر، وہ محمد رسول اللہ کا. اور محمد نے 23 سال میں ہی اپنا قبضہ جمایا. کیسے؟ آپ 27 جنگ میں شریک بھی ہوئے. تو اس گولڈا ماہرہ یہودی لیڈی نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کے گھر میں، نبی کے حجرے میں کپڑا ایک بھی جوڑا ڈھنگ کا نہیں تھا، لیکن ان کے پاس تلوار 9 تھی. پتا چلا کہ جن کے پاس ہتھیار ہو دنیا اس سے ڈرتی ہے. تو اس لیے میں نے لوگوں کو فکر نہ کر کے، لوگوں کی فکر نہ کر کے میں نے ہتھیار خریدے تاکہ محمد کی طرح کامیابی پا سکوں میں. وہ بتائیے وہ یہودی
وہ یہودی لیڈی ہمارے نبی کی زندگی پر اتنا وشواس ہے کہ جب نبی 23 سال کے اندر ڈنکا بجا سکتا ہے اور وہ رعب پیدا کر سکتا ہے اور ان کو تلواروں سے محبت ہے اور 27 جنگوں میں گئے کوئی جنگ نہیں ہارے، تو اس لیے ہمیں یقین ہے وہ اللہ کا آخری نبی یقیناً ہے، تو نبی کی کسی کام پر ان کے مطابق اگر کام کیا جائے تو ہم کبھی فیل نہیں ہو سکتے، اسی لیے ہم نے ایسا کیا۔ اور مسلمان آج نبی کا دعویٰ ہونے کے باوجود مسلمان تو آج وقتی طور پر نبی کا نام لے لیتا۔ جناب 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ہم کود کود کر اچھل کر نبی کا نام لے لیتے، یا ہم کبھی کبھی صرف جب اسٹیج ملتا ہے تو نبی کے شان میں کلمات پڑھ دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کھوکھلا۔ ہمارا جوان سے پوچھو، ہماری نیو جنریشن سے پوچھو کہ what is the name of our last prophet، محمد کا نام کیا، احمد نام کس نے رکھا، آپ کے ابا کا نام کیا، آپ کے امی کا نام کیا، آپ کے دادا کا کیا نام، آپ کے چچا کا کیا نام، آپ کے بیٹوں کا کیا نام، ہمارے نوجوان نہیں بتا پائیں گے۔ یہ حالت، یہ استھتی، جب آپ اپنے نبی سے ایسا لگاؤ رکھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر یہودی نبی کی طریقے کے مطابق کوئی کام کرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام کیا سیکھا یہودیوں نے ہم سے؟ دوسرا کام یہ سیکھا کہ وہ یونٹی بنائے ہوئے، پورا ملک اسرائیل ایک پلیٹ فارم پر ہے، لیکن وہیں پر فلسطین دو حصوں میں ہے، دونی تین، PLO الگ، فتح آرگنائزیشن الگ، ویسٹ بینک فلسطین کو سنبھالتے ہیں وہ لوگ، اور غزہ وہ الگ ہے۔ اسی غزہ کے اوپر حکومت ابھی حماس کر رہا ہے، جو ابھی حملہ کیا ہے اسرائیل پر، الگ الگ ہے۔ وہیں دیکھ لیجئے فلسطین میں مسلمان 3 حصوں میں بٹا ہوا، پوری دنیا میں تو پتہ نہیں کتنے حصوں میں بٹے ہوئے، کتنے حصوں میں بٹے ہوئے۔ یہی ہمارے سیمانچل میں دیکھ لیجئے مسلمان جاتی کے نام پر بٹا ہوا۔ ارے یو آر شیر صاحبادی برادری، یو آر سید، تم کھٹا ہو، تم سید ہو۔ مولانا عبداللہ تو فلاں برادری کا ہے، اس کو جلسے میں نہیں بلائیں گے۔ یہ تو نہیں شیر صاحبادی برادری کو، اس کو نہیں بلائیں گے۔ مولانا جرجیت صاحب تو فلاں مکتب فکر سے، ان کو نہیں بلائیں گے جلسے میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو فلاں تنظیم سے ہے، ان کو جیل بھیجو۔ کون یہ سب سازشیں کر رہا ہے؟ ہم مسلمان کرتے ہیں، ہم مسلمان۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب تم متحد ہی نہیں رہو گے، اللہ کے نبی تم کو بار بار بتا دیے کہ المسلم کا جسد واحد، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، ایک مسلمان جسم کے مانند ہے ٹوٹل مسلمان۔ قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ جب تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور ٹوٹل یہودی ایک اور مسلمان الگ الگ پلیٹ فارم پر۔ میرے بھائیوں، یہ وقت تو لمبے بیان کا نہیں ہے، بس اپنی باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وقت بھی چونکہ ہو چکا ہے، 2 بج چکے ہیں، 2 بجنے کے بعد آدمیوں کے بھی 2 بج جاتے ہیں۔ بس اخیر میں یہ کہنا چاہوں گا، کوشش کیجئے قرآن و شریعت کے مطابق، کوشش نہیں بلکہ آپ پر ضروری ہے قرآن و شریعت کے مطابق زندگی گزاریے، اور کوشش کیجئے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا میں ان کا نام لے کر یاد کیجئے کہ اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں کے انسانوں کی مدد فرما، بچوں کی مدد فرما، اور ظالموں کو مغلوب فرما، حق کو غالب فرما، باطل کو مغلوب فرما۔ یہ دعائیں کیجئے۔ بہت بری استھتی میں وہ لوگ ہیں